السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 218 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ النبا سے سورہ البروج تک۔ الحمدللہ آج ہمارا پارہ 30 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی جنت کی راہیں آسان فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قریب میں ہم سب کو اور ہم سب کے والدین کو ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا ہے۔ سورہ نبا کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں، اس کا انٹرو دیکھ لیتے ہیں۔ دراصل یہ سورج جو ہے یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 40 آیات ہیں۔ یہ سورہ مکی زندگی کی ابتدائی دور میں نازل ہوئی اور اس سورہ کا ایک نام تو نبا ہے۔ نبا کے معنی ہوتے ہیں اہم خبر کے، اور وہ ہے قیامت کی خبر، جس کا تذکرہ اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے۔ اور آیت نمبر 2 میں نبا کے لفظ سے ہی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ اس سورہ کا ابتدا اما یتساءلون سے ہوا ہے، اسی لیے اس کو اما یتساءلون بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کا ایک اور نام اما یتساءلون بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ یہ لوگ کس چیز کی پوچھ گچھ کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کی جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں؟ یقیناً یہ ابھی جان لیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 16 تک قیامت یقیناً آئے گی اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے۔ جو مشرک لوگ تھے قیامت کا آنے کا انکار کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں انکار کرتے ہیں، اور قیامت کو جھٹلانے کی نیت سے آپس میں ایک دوسرے سے سوالات بھی کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو حق بات کی طرف بلاتے تھے اور آخرت سے ڈراتے تھے، قیامت کے دن کے بارے میں آگاہ کرتے تھے، تو کچھ لوگ تھے تو قیامت کا انکار سرے سے کر جاتے تھے، اور انکار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو جھٹلا دیتے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کیا کرتے تھے، یہ قیامت کب آئے گی، یہ کب واقع ہوگی، یعنی کہ ایک مذاقیہ طور پہ۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سوالات کا جواب دیا اور ان کی حقیقت بیان فرما کر، اور ان کے جو اس طرح سے جو وہ انکار کرتے تھے ان کی تردید فرما رہے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں کس بارے میں سوالات کر رہے ہیں، یعنی کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا قیامت کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے، یعنی ہولناک ہے اور بری خبر ہے، اور روز روشن کی طرح وہ ظاہر ہے۔ تو بالکل جیسے دن آج ہم دیکھ رہے کہ دن ہو گیا ہے نا، تو یہ روز روشن ہے اور یہ ظاہر ہے، تو قیامت بھی کیا ہے، اسی طرح بالکل واقع ہونے والا ہے۔ جیسے آج یہ دن واقع ہوا ہے، صبح ہوئی ہے، دوپہر ہوا ہے، شام ہوئی، اور اسی طرح سے ایک روشن دن کی طرح کیا ہے، قیامت کا بھی واقع ہونا حقیقی ہے۔ نبا کے معنی ہوتے ہیں اہم خبر، بڑی خبر، اور یہ نبا سے مراد دراصل کیا ہے، قیامت کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ ہے۔ آیت ہے 4، اور بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخی نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا نہیں کیا، یعنی مرد اور عورت، ہے نا۔ آیت 9، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا اور رات کو ہم نے پردہ بنایا،
اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنا دیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنا دیے۔ آیت 13، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ پیدا کیا ہے، یعنی سورج، اور بدلیوں سے ہم نے با کثرت بہتا ہوا پانی برسایا، بارش کی طرف اشارہ ہے، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائے۔ آیت 15 ہے، اور گھنے باغ بھی اگائے۔ آیت 16۔ آیت 17، بے شک فیصلے کا دن وقت مقرر ہے، یعنی قیامت کیا ہے، ضرور واقع ہونے والی ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ تو قیامت جب واقع ہوگی تو کیا ہوگا اس دن؟ آیت 18 دیکھیں، جس دن جس دن کی سور پھونکا جائے گا، پھر تم سب جماعت جماعت بن کر آ جاؤ گے۔ آیت 19، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے۔ تو آسمان کے دروازے دروازے یعنی کہ اس میں ایسے راستے بن جائیں گے جس میں سے فرشتوں کا نزول ہوگا، فرشتوں کے لیے دروازے اور راستے بنا دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ آیت دیکھیں، آیت 20، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر اڑیں گے، پھر ریزہ ریزہ ہو کر اس طرح پھیل جائیں گے کہ جہاں پہلے کبھی پہاڑ ہوا کرتے تھے وہاں ریت کے بڑے بڑے میدانوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ سرابا کا جو لفظ ہے، شدید گرمی میں دوپہر کے وقت دھوپ کی تیزی سے ریگستان میں جو ریت پانی کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے اور دور سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پانی بہہ رہا ہے اور درختوں کا عکس اس میں دکھائی دے رہا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں، کیونکہ اس چمکتی ہوئی ریت پر نظر پڑنے سے پانی کا دھوکہ ہو جاتا ہے، اس لیے دھوکے اور فریب کے لیے سراب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سرابا یعنی جو دوپہر کے وقت دور سے دیکھنے والے کو پانی کی طرح نظر آتا ہے مگر حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح پہاڑ ریت بن کر اڑیں گے، ریت بن جائیں گے، اور جو دور سے پانی کی طرح نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں جو لفظ آیا ہے سیرت الجبال، سیرت کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا ہے یا کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا ہے۔ آیت 21، بے شک دوزخ گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اس میں سالوں سال صدیوں تک وہ پڑھے رہیں گے، یعنی دوزخ والے دوزخ میں کئی 100 سال تک پڑے رہیں گے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے احقاب، لابسین فیہا احقاب، احقاب حقبتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ایک بڑی لمبی مدت، یعنی یہ جو دوزخی ہیں دوزخ میں رہنے کی مدت ان کی جو ہے دن پر دن بڑھتی چلی جائے گی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ان کی دوزخ میں رہنے کی مدت بڑھتی چلی جائے گی۔ آیت 24، نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے اور نہ پانی کا، نہ ان کو کھانے کو وہاں ملے گا نہ ہی ان کو کچھ پینے کو۔ آیت 24 سے 30 دیکھیں، سوائے گرم پانی اور بہتا ہوا پیپ کے۔ آیت 25 ہے یہ، سوائے گرم پانی اور بہتا ہوا پیپ، اور ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا جو انہوں نے حساب کی توقع ہی نہ کی تھی اور مکر کر ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، اب تو اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے۔ تو جن لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا تھا، قیامت کا انکار کیا تھا، اب کیا ہے، ان کو ان کی سزا دی جا رہی ہے، اس آیتوں سے ہی پتہ چلتا ہے۔ آیت 31 ہے، یہاں سے جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں تذکرہ ہے، جنہوں نے اللہ رسول کی بات پر لبیک کہا، ایمان لائے اور زندگی تقوی سے گزار دی، اب ان کے لیے انعامات کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت 31، آیت 31 سے 36 ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہے۔
یقیناً پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ باغات ہے اور انگور ہے، اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں، اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہے۔ وہاں نہ تو بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں۔ ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا۔ آیت 37 to 40۔ قیامت کے دن بغیر اجازت کوئی بول نہیں سکتا، اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ آیت 37۔ اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش والا ہے، اور کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار ہی نہیں ہوگا۔ جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے تاکہ صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ یہ دن حق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ ٹھیک ہے، تو قیامت واقع ہونا ہے تو ہر چیز صاف کھول کر بتا دی گئی ہے۔ اب تم اپنا جو چاہے نیک اعمال کے ذریعے سے ٹھکانہ بنا لو بہترین، اور چاہے برے اعمال کے ذریعے سے ٹھکانہ بنا لو بدترین، یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ آیت 40۔ ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرایا اور چوکنا کر دیا، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی ہوئی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی بن جاتا۔ تو بہت ڈرانے والی آیتیں ہیں، اور کافر کہیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو اس طرح سے کفر کرنے والے لوگ کہیں گے کاش میں آج مٹی ہو جاتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کاش میں آج جو ہے مٹی ہو جاتا۔ تو جو مٹی ہو جاتا ہے، جب اس وقت یہ کہے گا جب جانوروں کو اللہ تبارک تعالیٰ انصاف اور عدل کے لیے قیامت کے دن لائیں گے، اور ایک جانور دوسرے جانور کو اگر اس نے دنیا میں سینگ ماری ہوگی تو قیامت کے دن ان کو اس کی جزا سزا دی جائے گی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سب کو مٹی بنا کے ان کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ آج مجھے بھی مٹی بنا دیتا، آج میرا بھی حساب نہ ہوتا، میرا بھی مجھے یہ جو آج مجھے سزا مل رہی ہے نا، مجھے یہ نہ میرے لیے ہوتا، آج کاش میں مٹی ہوتا۔ تو صرف وہاں پہ جو انسان کو حسرت ہوگی اور افسوس ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا انسان کو آخرت میں۔ سورہ نازیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نازیات کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ نازیات دراصل یہ بھی کیا ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں 46 آیات ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا میں والنازعات کے لفظ سے ہی آغاز ہوا ہے، اور نازیات سے مراد دراصل فرشتے ہیں، اسی لیے اس سورہ کا نام نازیات ہے۔ کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سورہ نبا کے فوراً بعد ہی یہ سورہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 دیکھیں۔ سختی سے کھینچنے والے کی قسم، سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیرنے والوں کی قسم، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت 1 سے لے کے آیت 4 تک کی قسم کھا کر فرمائی ہے کہ یہ قیامت کیا ہے، ضرور واقع ہوگی۔ تو قرآن کریم میں جو اصل لفظ صرف اتنا ہے کہ قسم ان کی جو سختی سے کھینچنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَالنَّازِعَاتِ غرقا۔ نازیاتی جو لفظ ہے وہ نزا کے معنی میں ہے، تو نزا کے معنی دراصل سختی سے کھینچنا ہے۔ غرقہ جو لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے ڈوب کر۔ تو یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے۔ فرشتوں کا دراصل کافروں کی جان سختی اور نہایت ہی تلخی کے ساتھ ان کے روحوں کو وہ نکالتے ہیں، اور جسم کے اندر ڈوب کر وہ ان کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ اور پھر آیت 2 دیکھیں، وَالنَّاشِطَاتِ نشطا، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم۔
تو نشتن جو یہاں پہ لفظ آیا ہے ون ناشتاتی نشتا، تو نشتا کے معنی گرہ کھول دینا یعنی مومن کی جان فرشتے باسہولت نکالتے ہیں جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی گئی ہو۔ والسابحاتی سبحا، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم۔ تو والسابحاتی سبحا، سبحا کے معنی ہیں تیرنا۔ فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے غواص جو ہے غوطہ خور سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک معنی سبھا کا یہ ہے کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ گہرائی کے ساتھ انسان کے جسم میں تیرتے ہیں اور روح نکالتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ نہایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں۔ والسابقاتی سبقہ، اور پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ تو یہ فرشتے اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی سنگن نہ ملے، یا مومنوں کی روح جنت کی طرف لے جانے میں نہایت سرعت سے کام لیتے ہیں، جلدی سے جلدی پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ تو ان کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ کھائی ہے۔ تو قرآن کریم میں اصل لفظ صرف اتنا ہے کہ قسم ان کی جو سختی سے کھینچتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں جو کسی کی اور عام طور پر کافروں کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں، اور کسی کی عام طور پر یعنی کہ مومنوں کی روح کو آسانی سے اس طرح کھینچ لیتے ہیں جیسے کوئی گرہ کھول دی گئی ہو۔ پھر وہ ان روحوں کو لے کر تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور جلدی جلدی ان کی منزلوں پر پہنچا کر ان احکام کے مطابق ان کا انتظام کرتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ان کے بارے میں حکم دیے ہوتے ہیں۔ تو پہلی 4 آیتوں کا یہی مفہوم ہے۔ ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے حالات بیان فرمائے ہیں کہ جب وہ آئے گی تو بہت سے دل لرز یعنی کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عربی لینگویج میں یہ ایک عمدہ انداز ہے جس سے بات میں زور پیدا ہو جائے، وزن پیدا ہو جائے۔ بات کی اہمیت کرنے کے لیے قسم کھائی گئی ہے، اور عام طور سے جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ اس دعوے پر گواہ ہوتی ہے جو بعد میں بیان ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس بات کے گواہ ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے روح قبض فرماتا ہے اسی طرح فرشتوں سے سور پھکوا کر انہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی قیامت کا دن کیا ہے؟ حقیقی ہے اور یقینی ہے، اور وہ آ کر کے رہے گا۔ آیت دیکھیں، آیت 5 ہے۔ پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ تو یہ فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ آیت 6، جس دن کانپنے والی کانپیں گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی، بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے۔ یہاں پہ وہی قیامت کا منظر کشی کھینچی گئی ہے۔ جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کی سی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے۔ آیت 11، کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے۔ آیت 12، کہتے ہیں کہ پھر یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔ وہ تو صرف ایک خوفناک آواز ہے کہ وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگی؟ ایک بہت زوردار آواز ہوگی، اور پھر سب کے سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس میدان محشر میں اکٹھا ہو جائیں گے۔ آیت 15 سے 26 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی آپ کو معلوم ہے؟ جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طویٰ میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے۔ اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ بس اسے بڑی نشانی دکھائی۔ آیت 21 ہے، پھر بھی وہ جھٹلاتا اور نافرمانی کرتا رہا۔ تو بڑی نشانی سے مراد کیا ہے؟ معجزے رسول لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس کیا لے کر آئے تھے؟ بڑے بڑے معجزے۔ اس کے بعد بھی کیا ہے؟ فرعون نے جھٹلا دیا۔ آیت 22، اور الگ ہٹ کر کوششیں کرنے لگا۔
پھر سب کو جمع کر کے بآوازِ بلند کہنے لگا۔ یہ وہی واقعہ ہے جو ہم لوگ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آیت 24 ہے کہ تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ اس نے کہا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں ہوں تمہارا، تم سب کا رب ہوں۔ آیت 25 ہے، سب سے بلند اور بالا رب نے بھی اسے آخرت کے دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا، بے شک اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو ڈر رکھتا ہے۔ آیت 27 آیت 27 سے 33 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے قدرت کے دلائل کے بارے میں یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا سخت ہے یا آسمان کا اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا اور اس میں پانی اور چارہ پیدا کیا اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ آیت 34 ہے، آیت 34 سے 46 سے قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے دن کی جو تلخیاں ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پس جب کہ وہ بہت بڑے ہنگامے کا دن آ جائے گا۔ تو طامۃ الکبریٰ سے مراد قیامت کا دن ہے، اس لیے نا کہ وہ ہولناک اور بڑے ہنگامے والا دن ہے۔ آیت 35، جس دن کی انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، تو وہ دن ہوگا جب انسان اپنے کیے ہوئے سارے کاموں کو یاد کر رہا ہوگا کہ میں نے دنیا میں کاش کچھ اچھا کر لیا ہوتا، کہ کاش میں نے کچھ دنیا میں نیکیاں کر لی ہوتی۔ تو اس دن کیا ہے، وہ اپنی دنیا کی ہوئی برائیاں وہ یاد کر رہا ہوگا۔ آیت 26، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، جہنم سامنے آ جائے گی۔ آج ہم سب قرآن میں یا حدیثوں میں اس کے بارے میں پڑھ کے ہم تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، تصور کریں کہ جہنم لوگوں کی جب سامنے آ جائے گی تو اس وقت کیسا برا ان کا حالت ہوگی، کیسی بری سچویشن ہوگی کہ وہ ان کے جو ہے بھاگیں گے ایک دوسرے سے کہ آج جو ہے نا مجھ سے سب کچھ لے لو، میرا جان، میری مال اور میری بچے بچیاں، گھر جائیداد، سب کچھ۔ پہلی چیز تو اس کے پاس کچھ ہوگی بھی نہیں، سامان کچھ ہوگا نہیں، ایک دم کنگال ہوگا انسان، لیکن دینے کو ہر چیز تیار ہو جائے گا۔ جن دنیاوی رشتوں کے خاطر اس نے نیک اعمال نہیں کیے، جن دنیاوی رشتوں کے خاطر اس نے بڑے بڑے گناہ کو سر انجام دیا، آج انہی رشتوں کو وہ کہے گا کہ بس تم اس کو لے جاؤ، بیٹا کو لے جاؤ، بیٹی کو لے جاؤ، بیوی کو لے جاؤ، بھائی کو لے جاؤ، ماں کو لے جاؤ، میرے ماں باپ کو لے، سب کو لے جاؤ، میرے اس دوست کو لے جاؤ، اس کی وجہ سے میں نے زیادہ گناہ کیے، اس کو بھی تم لے جاؤ، بس میری جان چھوڑ دو، میری جان۔ تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ آیت 40 ہے، ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو اس نے خواہشوں سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ لوگ تجھ سے قیامت کے قائم ہونے کا وقت پوچھ رہے ہیں، تجھے اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کے علم کی تو انتہا اللہ کی جانب ہے۔ یعنی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں بہت زیادہ پوچھتے تھے، کب قائم ہوگی بتائیے، کب قائم ہوگی بتائیے۔ آج بھی لوگ نا، بہت سارے لوگ اسی کی طرف وہ سارا ان کا رجحان رہتا ہے کہ کب قائم ہوگی، کب قائم ہوگی۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ قیامت کی تیاری تو ہمیں کرنی چاہیے نا، کب قائم ہوگی تو وہ اللہ عالم کب قائم ہوگی، جب بھی قائم ہوگی کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے تو بن جائیں، کم سے کم ہم نیک اعمال کرنے والوں کی کیٹیگری میں ہم شامل ہو جائیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 45، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت 46 ہے، جس دن یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں وہ رہے ہیں۔ تو اپنے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں رہنا ان کو بہت چھوٹا سا لگ رہا ہوگا، بس وہ سمجھیں گے کہ ہم تو دنیا میں بس تھوڑے دن رہے، دن کا بس 3-4 گھنٹے رہے یا آدھا دن رہے، تو بہت کم لگے گا ان کو ٹائم۔ قیامت جو اتنی بڑی آفت سب جب اپنے سامنے، آنکھوں کے سامنے وہ اگر دیکھ لیں گے تب ان کا یہ حال ایسا ہو جائے گا۔ سورہ عبس ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابسا. ابس کا تھوڑا سا سورہ ابسا کا تھوڑا سا انٹرو دیکھ لیتے ہیں، اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں. سورہ ابسا دراصل یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس سورے کا آغاز بھی لفظ ابسا سے ہی شروع ہو رہا ہے، اسی لیے اس سورے کا نام ابسا ہے. اور ابسا کے معنی ہوتے ہیں کہ شروع ہوا. تو یہ سورہ بنیادی طور پر ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الأعمى. اس نے ترشرو ہو کر منہ موڑ لیا پھر صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا. تجھے کیا خبر کہ وہ شاید سنور جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی. تو دراصل ان آیتوں کا جو پس منظر ہے وہ ایک واقعے سے ریلیٹڈ ہے. ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے ان آیتوں میں. تو واقعہ یہ ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے اور ان سے بات چیت میں بزی تھے، مشغول تھے. تو اتنے میں آپ کے پاس ایک نابینا یعنی کہ جن کی آنکھیں نہ ہوں، اندھے صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن مکتوم. اور یہ کون تھے؟ حضرت خدیجہ رضی تعالی عنہا کے خالہ زاد بھائی تھے. اور یہ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جو ان کو اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے شرف حاصل ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت خدیجہ رضی تعالی عنہا کے خالہ زاد بھائی تھے اور ان خوش نصیبوں میں سے تھے جن کو شروع میں اسلام قبول کرنے کا خوش نصیبی یعنی شرف حاصل ہوا. تو یہ جو تھے کہاں گئے؟ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے بات چیت میں مشغول تھے. ٹھیک ہے، تو یہ نابینا صحابی جو مکتوم تھے تو یہ وہاں چلے گئے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کر رہے تھے. چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے یہ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے. چنانچہ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سکھانے کی درخواست شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا کہ دوسروں کی بات کاٹ کر انہوں نے بیچ میں انٹرفیئر کیا، مداخلت شروع کر دی. اسی لیے آپ کے چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. آپ نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ان کافروں کے ساتھ اپنی گفتگو کو جاری رکھا. جب وہ لوگ چلے گئے تو یہ صورت نازل ہوئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. منہ بنانے کو عربی میں ابس کہتے ہیں. چونکہ یہ صورت اسی لفظ سے شروع ہو رہی ہے اسی لیے اس کا نام ابس ہے. اور اس میں بنیادی تعلیم دی گئی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کا آغاز کر کے دراصل امت کی تعلیم یہاں مقصد ہے. اور ہم سب کے لیے اس میں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جو شخص دل میں حق کی طلب رکھتا ہو تو اگر وہ سچے دل سے اپنی اصلاح چاہتا ہو، سدھار چاہتا ہو، اور تو اس بات کا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ٹائم دیا جائے، اس کو وقت دیا جائے، اس کو علم پہنچایا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے بلند مرتبے پر پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ اعلیٰ قسم کا ان کا اخلاق تھا. تو اخلاق کی اعلیٰ بلندی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز کیا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے فوراً فرمایا کہ نہیں، ایک نابینا شخص جو نصیحت قبول کرتا ہو اور جو کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے اس بڑے انسان سردار جو حجتیں کرتے ہیں اور صحیح طور پر ماننے کو تیار بھی نہیں ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ایک انتہائی معمولی انسان جس کو دنیا میں امپورٹنس نہیں دی جاتی، اللہ کے ہاں وہ بہت عظیم ہو سکتا ہے، اس کے درجات بہت بلند ہو سکتے ہیں.
اگر اس کے اندر ایمان ہے، اگر اس کے اندر اخلاص ہے، اور اگر وہ دین سیکھنے کا شوق رکھتا ہے بہ نسبت اس شخص کے جو دنیاوی اعتبار سے بڑا مقام رکھتا ہے، لیکن دین کی طرف آنے سے وہ کترا جاتا ہے، تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ شخص زیادہ فائدے دے گا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کمزور انسان زیادہ قوی ہے اور زیادہ عزت والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو دنیاوی اعتبار سے جو شخص ہے بہت زیادہ مقام، بڑا مرتبہ، سردار ہے، لیکن اس کے دل میں دین سیکھنے کی رغبت نہیں ہے، دین سیکھنے کو امپورٹنس نہیں ہے، تو اللہ کیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ شخص جو معمولی ہے، اس کی آنکھیں بھی نہیں صحیح، وہ معذور ہے، لیکن دین کا علم سیکھنے میں شوق اور ذوق ہے، امپورٹنس دیتا ہے دین کو، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی نیت، دل، ارادہ سب کو امپورٹنس دیتے ہیں، ہر چیز ہمارے لیے معنی رکھتی ہے، تو اس سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں نا، وہ اللہ کے یہاں بڑا مقام دلانے والی نہیں ہے، اللہ کے یہاں بڑا مقام اسی کا ہے جو اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوڑ کن کن چیزوں کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے، اللہ کی کتاب کی طرف ہے، اللہ کی دین کی طرف ہے، اس کے سیکھنے سکھانے کی طرف ہے، یا صرف اور صرف دنیا کی طرف ہے، یا دنیا کی خواہشات پوری کرنے کی طرف ہے۔ تو اصل مقام اسی کا ہے جس کا مقام اللہ تبارک تعالیٰ کے نگاہ میں بڑا ہوا ہے، تو ہمیں اپنا مقام وہیں تلاش کرنا چاہیے۔ ہم بڑی کوششیں کرتے ہیں، بڑی جدوجہد کرتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں مقام بن جائے نا، ہم دنیا میں گمنام زندگی جی رہے ہیں، ہمارا کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی جگہ بن جائے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے ہمارا مقام اور مرتبہ اور جگہ بن جائے، اللہ کے ہم مقام میں مرتبہ بلند پالیں، تو ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے نا کہ ہم اللہ کے گھر پہ فیمس ہو جائیں، اللہ کی ہمارا مقام و مرتبہ بڑا ہو جائے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 2 ہے، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، تجھے کیا خبر شاید وہ سنور جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی، جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تیرا کوئی نقصان نہیں۔ آیت 8 دیکھیں، اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا، یعنی ابن مکتوم کی طرف اشارہ ہے، اور وہ بھی ڈر بھی رہا ہے، تو اس سے تو بے رخی برتتا ہے، یہ ٹھیک نہیں، قرآن تو نصیحت کی چیز ہے۔ آیت 12، جو چاہے اسے یاد کر لے، اور یہ تو پر عظمت صحیفوں میں ہے جو بلند اور بالا اور پاک صاف ہے، جو ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ اور پاک باز ہے۔ آیت 17، آیت 17 سے 32، مرنے کے بعد اٹھنے کے عقلی دلائل یہاں پر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت 17، اللہ کی مار انسان بھی کیسا ناشکرا ہے، اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا، یعنی کتنی حقیر چیز سے پیدا کیا، لوگ ہاتھ میں لگانا پسند نہیں کرتے، 50 بار ہاتھ صابن سے انسان دھوتا ہے نا، سوپ سے دھوتا جا کے، ہینڈ واش کرتا ہے، ایک ایسی نجس گندے قطرے سے انسان کی تخلیق ہوئی، ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، پھر اس کی تقدیر مقرر کر دی گئی۔ آیت 20، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی اور پھر اسے قبر میں بھی دفن کیا، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دیا جائے گا، ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بازآوری نہیں کی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے کہ ہم نے بارشیں برسائیں، پھر زمین کو شق یعنی پھاڑا، پھر اس میں سے اناج اور غلے اگائے۔ آیت 28 ہے، اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور غنجان اور باغات اور میوے اور گھاس و چارہ بھی اگایا تمہارے استعمال اور فائدے کے لیے، اور چوپائے کے فائدے کے لیے بھی، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گھاس اگائے، سبزہ اگایا، میوے اگائے، ایک طرف جانوروں کے کھانے پینے کی چیزیں بھی اگائی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور ایک طرف انسانوں کے۔ آپ دیکھیں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو گھاس ہے، جو بھوسا ہے، جانور وہ کھاتے ہیں، آپ ان کے سامنے کتنے بھی ٹیسٹی پھل یا اچھی چیزیں رکھ دیں گے وہ نہیں کھائیں گے۔ مثال کے طور پہ بقرعید جب ہوتی ہے، آپ کے گھر میں بکرے آتے ہیں، آپ ان کے سامنے بہترین سے بہترین فروٹس رکھ دیں اور اچھی اچھی چیزیں رکھ دیں، سبزی رکھ دیں، وہ نہیں چھوئیں گے، وہ کیا کھاتے ہیں؟ وہ بھوسا کھاتے ہیں، وہ چارہ کھاتے ہیں۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے بھی چارہ اگایا، لیکن انسان کیا ہے؟ وہ تو بس ناشکرا ہے۔ آیت 33 ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب وہ آ جائے گی نا، جو قیامت، قیامت کو یہاں پہ ساخہ کہا گیا ہے، تو ساخہ یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ بہرا کر دینے والی آواز۔ تو قیامت کو ساخہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ ایک نہایت سخت چیخ ہوگی جو کانوں کو بہرا کر ڈالے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ساخہ قیامت کا ایک نام ہے، اور اس نام کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کے نفخے کی آواز اور اس کا شور و غل کانوں کے پردے پھاڑ دے گا۔ اس دن انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے گا لیکن بھاگتا پھرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، میاں بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا کہ بتلا میں تیرے ساتھ میں نے دنیا میں کیسا کچھ سلوک کیا۔ وہ کہے گی بے شک آپ نے میرے ساتھ بہت ہی خوش سلوکی کی اور بہت پیار محبت سے رکھا۔ یہ کہے گا کہ آج مجھے صرف ضرورت ہے صرف ایک نیکی کی، تو مجھے دے دے ایک نیکی تاکہ اس آفت سے میں چھوٹ جاؤں۔ تو وہ جواب دے گی کہ آپ کا سوال تھوڑی سی چیز کا ہے، مگر کیا کروں، یہی ضرورت مجھے پیش ہے، اور اسی کا خوف مجھے لگ رہا ہے، میں تو نیکی نہیں دے سکتی۔ بیٹا جو ہے باپ سے ملے گا اور یہی کہے گا اور یہی جواب پائے گا، یعنی کہ سارے کے سارے رشتہ دار ایک دوسرے سے ملیں گے اور کہیں گے صرف مجھے آج ایک نیکی دے دو۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، و امہ، اور اپنی ماں سے، و ابیہ، اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنی، اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اور ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسا مشغلہ ہوگا جو اسے مشغول رکھنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو ایسا ہولناکی والا دن ہوگا کہ لوگ کہیں گے یا ربی نفسی، یا ربی نفسی، یا ربی نفسی۔ اولو العزم پیغمبروں سے، جو لوگ شفاعت کرنے کے لیے طلب کریں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہی کام ہوگا، یہی حال ہوگا، اور وہ ہولناکیوں میں ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی فرمائیں گے کہ آج میں اللہ سے سوائے اپنی جان کے کسی کے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ نہیں کہوں گا۔ میں تو آج اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بھی کچھ نہ کہوں گا، جن کے بطن سے میں پیدا ہوا۔ تو اس دن اتنے بڑے بڑے پیغمبر اپنی ماں کے لیے بھی نہیں دعا کریں گے، اور ہم کس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہمارے لیے بچے سفارش کر دیں گے، وہ دوست ہمیں نیکی دے دے گا، فلاں فلاں شخص ہمارے کام آ جائے گا۔ وہ دن تو ایسا ہوگا دوست دوست سے بھاگے گا، رشتہ دار سے منہ پھیر لیں گے، ہر انسان دوسرے انسان سے بس بھاگ رہا ہوگا، کسی کو دوسرے کا کوئی ہوش بھی نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ننگے پیر اور بے لباس اور بغیر ختنہ کے اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع کیے جاؤ گے، یعنی جیسا انسان دنیا میں آیا تھا ویسے ہی انسان اللہ کے یہاں پیش کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں صاحبہ، انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، پھر تو ایک دوسرے کی شرمگاہوں پر نظر پڑے گی؟ ایک سوالیہ تھا، ایک سوالیہ انداز۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن کی گھبراہٹ وہاں حیرت انگیز ہنگامہ اور ہر شخص کو مشغول کیے ہوگا، بھلا کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا موقع ہی اس دن کہاں ہوگا۔ یعنی انسان اتنا زیادہ گھبراہٹ اور اتنی الجھنوں میں ہوگا، کسی دوسرے شخص کا اسے ہوش نہیں ہوگا، صرف اپنی ہی فکر میں ہوگا، بس میری جان، آج میری جان اللہ بچا دے، بس میری جان بچ جائے۔ آیت 38 ہے، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن ان پر غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوگی، وہ یہی کافر بد کردار لوگ ہوں گے۔ تو الحمدللہ یہ بھی صورت مکمل ہوئی۔ سورہ تکویر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکویر دیکھ لیتے ہیں، اس کا تھوڑا سا انٹرو دیکھ لیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکویر دراصل یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 29 آیات ہیں۔ سورہ کی پہلی آیت میں کویرت کا لفظ آیا ہے، تو کویرت کا معنی ہوتے ہیں لپیٹ لینا، تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام تکویر ہے۔ اس سورہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اذا الشمس کوورت یعنی سورہ تکویر، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھ لے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس میں قیامت کی منظر کشی کھینچی گئی ہے، قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آیت 1 سے 14 تک قیامت کے مناظر کو کھینچا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب گابھن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب دریا بھڑکائے جائیں گے، اور جب ہر قسم کی لوگ ملا دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جس دن دریا بھڑکا دیے جائیں گے، تو یعنی جب سورج بے نور ہو جائے گا اور اوندھا کر کے لپیٹ کر کے زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر پچھوا ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ اس کو تہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کس کو؟ سورج و چاند کو۔ اور یہ جو آگ والا جو سمندر ہے، یہ سب کچھ جہنمی کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سارے ستارے اور جن جن کی اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا عبادت کی گئی ہے جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام رہیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ تو جن ستاروں کی آج عبادت کی جا رہی ہے، جن کو دیکھ کے کروا چوتھ کے ورت رکھے جا رہے ہیں اور کھولے جا رہے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ ان کے یہاں کیا ہوتا ہے، غیر مسلموں کا کیا ہوتا ہے طور طریقہ۔ ستاروں سے ہی ان کی پرستش شروع ہوتی ہے، ستاروں سے ہی ان کا سویرا ہوتا ہے، ستاروں کی عبادت سے ان کی شام ہو جاتی ہے۔ سورج کی وہ عبادت کرتے ہیں، چاند کی تو وہ عبادت کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے وہ اپنے فیوچر کا حال پتہ لگاتے ہیں۔ ہر ایک چیز کی عبادت، اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ آیت 6 ہے، اور جب ہر قسم کے لوگ ملا دیے جائیں گے، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ دراصل زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے اور انہیں زندہ داغور کر کے مطلب زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ان سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ یہ کیوں قتل کی گئی، یعنی کہ انہی بچیوں سے سوال ہوگا کہ یہ کیوں قتل کی گئی، تاکہ ان کے قاتلوں کو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ اور شرمندگی ہو۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب مظلوم سے سوال ہوا تو ظالم کا تو کہنا ہی کیا، اور یہ بھی کہا جائے گا کہ وہ خود پوچھیں گی کہ انہیں کس بنا پر زندہ دفن کر دیا گیا، کیا جرم تھا ان کا، ان کو دفن کر دیا گیا۔ قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے دور جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زمین میں دفن کیا ہے، 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ یہ حالت تھی دور جاہلیت کی کہ لوگ 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لیکن اب حالت کیا ہے؟ اب وہ پیشمان تھے، شرمندہ تھے، مسلمان ہو کر اب جو ہے وہ آئے اور وہ پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اس کا کیا کفارہ ادا کروں، کیسے کفارہ ادا کروں۔ تو اس طرح بھی آپ دیکھیں کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں، کچھ بہنیں ہوتی ہیں جو پھر لا علمی میں وہ کیا کرتی ہیں، ابورٹ کروا دیتی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہے تو ابورٹ کروا دیتی ہیں نا، اس طرح سے کچھ پتہ لگا لیتے ہیں، آج ٹیکنیک آ گئی ہے۔ یا پھر انچاہے پریگنینسی کو وہ ابورٹ کرا دیتے ہیں، دوا کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگ کھا لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں، اللہ عالم۔
یا پیٹ کے اندر ہی وہ اس کو مار ڈالتے ہیں ایسی دوائیں کھا کے، اور اسی طرح سے ابورٹ ہوتا ہے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بچے کو باہر لایا جاتا ہے، مار کر کے اس کو چاقو سے کٹ کر کر کے، تو اس طرح سے اس کا بچے کا ابورٹ ہوتا ہے، وہ مار دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرنے کو کہا۔ جو یہ آئے تھے صحابہ، تو ان سے کہا کہ ہر ایک بیٹی کے بدلے تم کیا کرو، ایک غلام آزاد کرو، تو اس کا کفارہ یہ۔ تو اس نے کہا میں تو اونٹوں والا نہیں۔ اس نے کہا کہ مطلب میں تو، میرے پاس تو غلام نہیں، میرے پاس تو صرف اور صرف اونٹ ہیں، میں غلام کہاں سے لاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو ان کی طرف سے، یعنی ہر بچی کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر، ٹھیک ہے، تو کفارہ ادا کرنا چاہتے ہو تو ہر بچی کی طرف سے ایک اونٹ کو قربان کرو، تو یہ ہے کفارہ بتایا۔ تو اللہ سے بہت ڈر رکھا کریں، اور کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ بہت زیادہ ہم عامل فاضل کامل بن چکے ہیں اور ہم نے اپنی پاسٹ میں کچھ ایسا غلط کام نہیں کیا ہے۔ تو آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم سب کتنے گناہوں میں ملوث ہیں۔ خواتین کا تو سمجھ لیجیے اے ٹو زیڈ ہمیں لگتا ہے گناہوں سے ملوث ہی زندگی گزرتی ہے۔ تو نہ جانے کن کن اسٹیجز پہ، کن کن طور طریقوں سے انسان، ایک عورت ان سب برائیوں میں مبتلا ہے، اور پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ سے توبہ کرے، سچی سچی توبہ کرے، اور شرمندہ ہو، اور ہو سکے تو کچھ کفارہ اللہ کی راہ میں نکال دے۔ تو غلام یا اونٹ کی اگر اوسطاً حیثیت نہیں ہے تو کچھ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دے، مسکینوں کو کھانا کھلا دے، سچی توبہ کر لے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور اوروں کی اصلاح بھی کراتا رہے۔ تو بہت سارے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ڈاکٹری پیشے میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کو بھی یہ علم پہنچانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی یہ نہ کریں، نہ تو وہ اس قسم کی وہ کسی کو دوا لکھیں، ابورٹ ہو جائے یا پریگنینسی ختم ہو جائے، یا اس طرح سے ابورٹ کرے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیے قیامت کے دن یہی حساب کتاب ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا۔ ناجائز کام کرنے کی وجہ سے جو انسان ناجائز کام کرے تو کیا اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ آئے دیکھیں، آئے 10 ہے۔ اور جب نامائے اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہوگا۔ تو پتہ چل جائے گا جب سب کچھ واضح ہو گیا، جنت اور جہنم سامنے آ گئی، جنت کی خوشبو تو کوسوں دور پھیل جائے گی۔ اس وقت پتہ چل جائے گا، جس کو خوشبو آ رہی ہوگی وہ سمجھ جائے گا کہ ہم جنتی ہیں، جس کو خوشبو ہی نہیں آ رہی ہوگی، جو خوشبو سونگھ نہیں سکیں گی، وہ سمجھ جائیں گے آج تو میری شامت آ گئی۔ ہر شخص جان لے گا کہ ہم نے آج کیا کمایا ہے اور ہمیں کیا اس کی سزا ملنے والی ہے۔ آیت 15 ہے، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے اور چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی۔ آیت 17 اور 18، اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ چمکنے لگے، یقیناً یہ ایک بزرگ پیغمبر کا کلام ہے۔ آیت 20، جو قوت والا ہے عرش کا، عرش والے اللہ کے نزدیک ذی عزت ہے۔ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 29 تک جبریل امین کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے، جبریل امین کی صفت بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 21 تک کی حضرت جبریل علیہ السلام کی صفت بیان کی گئی ہے، اور آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 20 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر، ان کی شان کے بارے میں تذکرہ ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ جو قرآن لانے والے جو فرشتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ معزز ہیں، اللہ کے دربار میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ تو یہ جو لانے والے فرشتے بھی ہیں وہ بھی رسول ہیں، اور وہ بھی کیا ہیں، وہ معمولی فرشتے نہیں ہیں، بہت معزز اور بہت قوت والے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کمزور ہوتے اور راستے میں کوئی ان کو شیطان ان کو کیا کرتا، ان کے امانت میں خیانت کرتا، نہیں، وہ خود اتنے قوت والے ہیں اور
اللہ کے یہاں معزز مقام رکھتے ہیں اور امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے جو ایک رسول یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا۔ وہ فرشتہ جو ہے حضرت جبریل امین، وہ بڑی ہی قوت والے، بڑی ہی طاقت والے، اور اس فرشتے کی بات عرش والے مانتے ہیں، یعنی جتنے بھی عرش پہ جو فرشتے رہتے ہیں وہ سب کے سب اس کی بات مانتے ہیں، اور وہ اللہ کے نزدیک امانت دار ہیں، ایسے قاصد ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جانتے ہو کہ یہ تمہارے سامنے پلے بڑھے ہیں، اور تم انہیں امین اور صادق بھی جانتے ہو۔ انہوں نے نہ کبھی دھوکہ دیا، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچایا، اور نہ تمہیں ان کی سچائی میں کوئی شک ہی ہونا چاہیے۔ تو دونوں ہی کیا ہیں؟ امانت دار ہیں۔ فرشتے بھی کیا ہیں؟ ٹاپ کے ٹاپرز، عزت، قوت، معزز، اور پھر رسول بھی صادق، امین، امانت دار۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 20۔ جو قوت والا ہے، عرش والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی عزت ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، اور تمہارا رفیق دیوانہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو تمہارا ساتھی جو ہے وہ کیا مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے۔ آیت 23، اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر بھی دیکھا تھا، اور یہ پوشیدہ باتوں کے لیے بتلانے پر بخیل بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات اللہ نے ان کو پہنچائی، انہوں نے سب کی سب تم کو بات پہنچا دی، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں جو انہوں نے چھپائی ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی اللہ نے بات پہنچوائی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری بات تم تک پہنچا دی۔ آیت 25 ہے، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو تمام دنیا جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، بالخصوص اس کے لیے ہے جو تم سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم بغیر اللہ تبارک تعالیٰ کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ سورہ انفطار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفطار کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ انفطار بھی کیا ہے؟ یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں 19 آیات ہے۔ یہ صورت اذا السماء انفطرت، یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا کے الفاظ سے شروع ہوئی ہے۔ انفطرت کا مصدر عربی گرامر کے اعتبار سے انفطار ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ انفطار ہے۔ گزشتہ صورتوں کی طرح اس میں بھی قیامت کے قائم ہونے کے ہولناکیوں کا منظر پیش کیا گیا ہے، نیک کاروں اور بدکاروں کے انجام کو ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، تو یہ جو دن ہوگا جب آسمان کیا ہے؟ پھٹ جائے گا، جب انسان اپنے اعمال کے بارے میں خوب جان لے گا، یعنی کس چیز کو اس نے آگے رکھا اور کن کن چیزوں کو اس نے پیچھے چھوڑا، تو وہ دن ہوگا کہ سب کچھ وہ جان جائے گا، کیا اس نے آگے لایا، کیا اس نے پیچھے چھوڑا۔ اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب دریا بہہ چلیں گے، اور جب قبریں شک کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، اور اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے پیچھے چھوڑے ہوئے اعمال کو جان کر اس کو معلوم ہو جائے گا۔ آیت 6، اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ آیت 7، جس رب نے تجھے پیدا کیا اور پھر ٹھیک ٹھاک کیا اور درست اور برابر بنایا۔ آیت 8 ہے، جس صورت میں چاہا تیری ترغیب کی اور تجھے ڈھالا۔ آیت 9 ہے، نہیں نہیں بلکہ تم تو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ آیت 10، 11 اور 12 دیکھیں۔ یقیناً تم پر نگہبان ہیں، بزرگ لکھنے والے مقرر ہیں، جو تم کچھ کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر کرامن کاتبین کا تذکرہ ہے۔ کرامن کاتبین یعنی بزرگ لکھنے والے مقرر ہیں، جو معزز لکھنے والے فرشتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو اور کچھ فرشتے دن کو ایک کے بعد ایک دیگر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو جو فرشتے تمہارے درمیان رات کو رہ چکے ہوتے ہیں وہ اس آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہر چیز جانتا ہے،
خود ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کیا کر رہے تھے وہ؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں جس وقت ہم ان کے پاس سے جدا ہوئے، الگ ہوئے، تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی، اور جب ان کے پاس ہم گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کی۔ تو یہ دو نمازیں خاص طور پر اہم ہیں، ساری اہم ہیں، ساری کی ساری نمازیں اہم ہیں، لیکن اس وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی، ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ تو یہ فجر اور عصر کی نماز بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ دیکھا کریں کہ عصر تک آپ نے کیا کیا ہے، کیسے کام کیے ہیں، صبح سے لے کر اور پھر عصر کے بعد سے فجر تک کیا کیا کام کیے، ان میں نیکیوں کا کتنا حصہ ہے، اللہ کا ذکر کا کتنا حصہ ہے، قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے، صدقہ خیرات کتنا کیا ہے، لوگوں کے کتنے کام آئے ہیں، اچھے اچھے کام کیسے کیسے سر انجام دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے الحمدللہ کثیرہ کہا کہ اچھے کاموں میں بڑا کام اللہ کا ذکر ہے، تو اس نے اللہ کی تعریف بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی، تو اس کلمے کو لکھنا فرشتوں پر بھاری پڑ گیا، یعنی اس سے وہ سنبھل نہیں پا رہے تھے۔ اس نے اپنے رب سے، اللہ عز و جل سے رجوع کیا، یعنی فرشتے جو ہے لکھ نہیں پا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور فرمایا اے اللہ میں اس کی کیا نیکی لکھوں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میرے بندے نے کثیرن کہا ہے اسی طرح لکھ لو، یعنی کثیرن کہا کثیرن لکھ لو، یا کثیر کہا تو کثیر لکھ لو، یعنی جس طرح کہا، جس درجے کا کہا، جس شوق سے کہا ویسا ہی لکھ لو، اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں صرف عبادت ہی نہیں کرنی چاہیے، عبادت تو کرنی چاہیے، عبادت کے اندر بھی حسن پیدا ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا، اللہ کا ذکر بھی بہت زیادہ کثرت سے کرنا چاہیے، اور صرف اللہ کو یاد ہی نہیں کرنا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے نہیں۔ ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کام کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، ادھر ادھر ذکر کرتا رہتا ہے، زبان سے جاری رہتا ہے، اور اپنا تھوڑا سا غفلت کے ساتھ بھی وہ پڑھتا رہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسے کہیں سبحان اللہ کم از کم دن میں ایک دفعہ دل سے بھی کہنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دل سے بھی آپ اللہ کے یہاں، اللہ کے حضور کہیں سبحان اللہ، اپنے آپ کو حاضر ناظر جان کے کہیں، اخلاص کے ساتھ کہیں، محبت کے ساتھ کہیں، الحمدللہ بھی کہیں، کہ دل سے کہیں، انسان صرف سروس لپس نہ ہو بلکہ کیا ہو، دل کے الفاظ ہو کہ اللہ واقعی میں آپ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ آیت 13 ہے۔ یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش اور آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، بدلے والے دن اس میں جائیں گے، یہ لوگ اس سے کبھی باہر نہ نکلیں گے۔ تجھے کچھ خبر بھی کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا سزا کا دن کیا ہے؟ وہ تو ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام تر احکام اور فرمان اس روز صرف اللہ ہی کے ہوں گے۔ سورہ مطففین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطففین کے معنی کم تولنے اور ناپنے والے کے ہیں، یعنی جو دوسروں کو دینے میں پیمانہ کم کر کے رکھے اور اپنا حق وصول کرنے میں پیمانہ بڑھا کر رکھے۔ چونکہ اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں ایسے لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کا تنبیہ کی گئی ہے، اور اسی کو ویل المطففین کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے، اسی لیے سورہ کا نام مطففین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے ناپ تول میں کم کر کے دیتے تھے۔ ناپ تول میں مدینہ والے سب سے برے تھے، یعنی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ والوں کا ناپ تول ٹھیک نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اس کے بعد ان کے ناپ تول کیا ہو گئے؟ ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت تو ان کے لیے تھا، اسی پس منظر میں نازل ہوئی، لیکن کیا ہے مراد اس سے سارے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ تو یہ جو ڈنڈی مارنے والے ہوتے ہیں وہ اس بات سے کیوں نہیں ڈرتے کہ ایک بڑا ایک ہولناک دن آنے والا ہے جس دن ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں۔ اس دن ہمارے سارے یہ جو ہم ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ دراصل وزن کیا ہے؟ امانت ہے، ناپ امانت ہے، کسی کو بھی دیتے وقت پورا پورا دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دھوکہ دیا یعنی کم ناپ کر یا کم تول کر دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور مکر اور دھوکہ آگ میں ہوں گے، یعنی کہ مکار لوگ، دھوکے باز لوگ آگ میں ہوں گے۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں، یہ ناپنا اور تولنا چیزوں کے بارے میں بھی ہے اور بزنس کے دوران بھی ہے، لیکن عمومی طور پر فرائض اور حقوق کے درمیان بھی ایک اعتدال قائم کرتا ہے۔ جب ہم اپنے حقوق کے بات کرتے ہیں تو میرا یہ حق ہے، تو ساتھ ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کیا ہے، کچھ فرائض بھی ہیں، میرا کچھ فرض بھی بنتا ہے۔ ہم دوسروں سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھے بن جائیں، اچھے ہو سب۔ کبھی ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم دوسرے کے لیے کیسے ہیں، ہم دوسروں کے لیے کتنا باعث سکون ہے، ہم اس کو کتنی راحت پہنچاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان عجب طرح کی کشمکش ہے، عجب طرح کی لڑائی جھگڑے اور بے سکونی ہے۔ ساس بہو کو دیکھ لیں، ماں بیٹی کو دیکھ لیں، یا اسی طرح شوہر بیوی کو دیکھ لیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا حق دے دیا جائے، اس کو اس کا حق ملے۔ ساس چاہتی ہے کہ اس کی عزت کی جائے، بہو چاہتی ہے کہ اس کو آزادی مل جائے، اس کو بھی عزت دی جائے، ماں اپنے حقوق جتاتی ہے، بیٹی اپنے حقوق جتاتی ہے، ہر کوئی بس اپنے حق لینے کے چکر میں ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا حق، میری عزت، میرا مقام، مجھے سب کچھ مل جائے، مجھے سکون بھی مل جائے، مجھے کھانے کو بھی مل جائے، مجھے عزت بھی مل جائے، سب کچھ مل جائے، مجھے دوسروں کی طرف سے سہولتیں مل جائے، لیکن میرا جو فرض بنتا ہے ایک ماں کی حیثیت سے، ایک ساس کی حیثیت سے، یا ایک بیوی کی حیثیت سے، کیا میں وہ کبھی اس کے بارے میں سوچتی ہوں؟ کیا وہ بھی میں پورا کرتی ہوں کیا؟ اسی طرح ہم عام لوگوں کے معاملے میں، اپنے دوستوں کے معاملے میں، یا اپنے کولیگس کے، جس کسی کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہوتے، تو عموماً ہم اپنے رویے پر غور نہیں کرتے، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، لیکن دوسروں سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بیسٹ آف دا بیسٹ پرفارمس کرے، وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا ہی رویہ اختیار کرے۔ تو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ، قیامت کے دن ناپ تول کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور اسی طرح حقوق اور فرائض کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ یعنی بعض اوقات ہم ضد لگاتے ہیں کہ چونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس لیے اب میں یہ نہیں کروں گی، نہیں، تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس نے فرض پورا کیا کہ نہیں، اور بیوی سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ایک بیوی کی حیثیت سے اس پر شوہر کے جو حقوق تھے، وہ اس نے کیے کہ نہیں کیے پورے۔ تو ہر شخص کو اپنے فرائض ادا کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور جب ہر شخص اپنا فرض ادا کرتا ہے، اپنا رویہ درست کرتا ہے، تو معاشرے کے اندر ایک خوشگواری آتی ہے، اور جب ہر شخص حق لینے اور چھیننے کی فکر میں ہوتا ہے تو پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا ہمیں ہے کہ حسن اخلاق کے اعلی نمونے کے طور پر اگر دوسرا اچھا نہیں کر رہا ہے تو آپ اچھا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے بہترین طریقہ ہو۔ تو لیکن ہم تو کیا کرتے ہیں؟ ہم تو برائی کو ہی برائی سے دور کرتے ہیں نا، تو بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اچھائی سے برائی کو دور کرنی چاہیے۔ تو کوئی ہمیں ایک بات کہے، ہم اس کو 4 بات سناتے ہیں، کوئی ہمیں کوئی بات کہے تو ہم اس کا نان اسٹاپ بدتمیزی سے جواب دیتے ہیں، کوئی ایک چھوٹی سی بات کہہ دے تو ہم اس کو، اگر ہمیں بری لگتی ہے تو ہم سارا کا سارا غصہ اس پر نکال کر بھڑک اٹھتے ہیں۔ تو ہم تو سارے کے سارے جو کام ہے برائی کا، جواب برائی سے دیتے ہیں۔
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ادفع باللتی ہی احسن. تو ہمیں برائی کا جواب کیسے دینا ہے؟ بھلائی کے ساتھ دینا ہے. آپ خود سوچیں کہ ایسا کرنے سے کیا ہم گھر میں یا رشتوں میں یا اس جگہ پر یا کسی آفس میں یا کہیں خیر آنے والی ہے کیا؟ جب لوگوں کے اخلاق اور رویے ایسے ہوں گے اور آپ دیکھیے کہ پھر ہمیں اس کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے نا، فاعفو واصفحوا. بس لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ درگزر کرتے چلے جانا ہے. کیونکہ معاف کرنے سے انسان کو قلبی سکون ملتا ہے اور ہمیشہ خوش رہنے کا جو ایک جسے کہتے ہیں ایک ٹرکس ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ بس معاف کرو، معاف کر دو. خود بے خود انسان خوش ہوتا چلا جاتا ہے، خوشی آتی ہے اس کے. اور جو کسی کو معاف نہیں کرتا وہ خود ہمیشہ ہمیشہ جلتا رہتا ہے، جھلستا رہتا ہے. زندگی دراصل معاف کرنے کے لیے ہے، درگزر کرنے سے اچھی ہو جاتی ہے. چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، کسی بھی طرح کا کوئی بھی تعلق ہو. دراصل یہ قرآن کا فارمولہ ہے، فاعفو واصفحوا، کہ بس لوگوں سے درگزر کیجیے، لوگوں کو معاف کر دیجیے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 3. کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین نہیں؟ بس اس بڑے بھاری دن جس دن سب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. آیت 7 ہے. یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے. تو سجین دراصل جو لفظ آیا ہے، سجین سجن کی جمع ہے. سجین کے معنی دراصل قید خانہ ہے. مطلب یہ ہے کہ قید خانے کی طرح ایک نہایت تنگ مقام ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے ہیں. آیت نمبر 7 سے 17 تک سجین گناہگاروں کا اعمال نامہ ہے، یہاں پہ اس کا تذکرہ ہے. آیت 8 دیکھیں. تجھے کون بتائے کہ سجین کیا ہے؟ یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے. اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے جو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے. اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور گنہگار ہوتا ہے. جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے یہ اگلوں کے افسانے ہیں. یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. تو زنگ کا چڑھنا کیا ہے دراصل؟ یعنی ان کے دلوں میں اس قرآن اور وحی الہی پر ایمان وہ نہیں لاتے ہیں، اور ان کے دلوں پر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پردے پڑ گئے ہیں اور وہ زنگ آلود ہو گئے ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، کلا بل رانا. تو رانا مطلب اس کے معنی رائن کی معنی گناہوں کا وہ سیاہی جو مسلسل ارتکاب گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر چھا جاتی ہے. تو حدیث میں ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور ہو جاتی ہے. اگر وہ توبہ کے بجائے گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. آیت 15. یہی نہیں، یہ لوگ اس دن دیدار باری تعالیٰ سے محروم ہوں گے. پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے. پھر کہہ دیا جائے گا یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے. آیت 18. آیت 18 سے 28 تک نیکوکاروں کا اعمال نامے کے بارے میں تذکرہ ہے. نیک لوگوں کا جو اعمال نامہ ہے وہ علیین میں ہے. یقیناً نیکوکار لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے. تو علیین دراصل کیا ہے؟ علیین اس کے معنی ہوتے ہیں بلندی سے، اور یہ سجین کے بالکل اپوزٹ ہے. علیین دراصل آسمانوں میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں. آیت 19 ہے. تجھے کون بتائے کہ علیین کیا ہے؟ آیت 20. وہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے، اس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں. نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا. یہ لوگ سر بہ مہر خالی شراب پیے
پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ رغبت کرنے والوں کو اسی کی رغبت کرنی چاہیے، اس کی آموزش تسلیم ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ سر بہ مہر خالص شراب پلائے جائیں گے۔ تو الرحیق المختوم یعنی کہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے یسقون من رحیق کے مختوم۔ تو رحیق مختوم دراصل کیا ہے؟ یہ رحیق جنت کی ایک قسم کی شراب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے اسے اللہ تعالیٰ رحیق مختوم پلائے گا، یعنی جنت کی مہر والی شراب، سب سے اعلیٰ برانڈڈ شراب۔ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اسے اللہ تعالیٰ جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو کسی بغیر لباس شخص کو مسلمان کو کپڑا پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی سبز ریشم کے جوڑے پہنائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آیت 26، 27 اور 28 دیکھ لیں۔ جس پر مشک کی مہر ہوگی رغبت کرنے والوں کو اسی کی رغبت کرنی چاہیے، اس کی آموزش تسنیم کی ہوگی، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ آیت 29 ہے۔ آیت 29 سے 36 اہل ایمان کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کا تذکرہ ہے۔ گناہ گار لوگ ایمانداروں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، ان کے پاس گزرتے ہوئے اشاروں کی نائیوں سے ان کی حقارت کرتے تھے، اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تھے تو دل لگیاں کرتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ بے راہ ہیں، اور یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ بس آج ایماندار ان کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسے یہ کرتے تھے اس کا وہ سزا بھگت رہے ہوں گے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی سزا ان کو مل رہی ہوگی۔ سورہ انشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انشقاق یہ جو صورت ہے مکی صورت ہے، سورہ انشقاق، اس میں 25 آیات ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا اذا السماء انشقت سے ہوئی ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے انشقت کا مصدر انشقاق ہے، اس لیے اس سورہ کا نام انشقاق ہے۔ اور پچھلی صورتوں کی طرح اس میں بھی بنیادی طور پر قیامت کا تذکرہ ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو کیا صورتحال پیش آئے گی، پھر اچھے لوگوں کو نمائے اعمال کس طرح دیا جائے گا اور بھی برے لوگوں کو کس طرح دیا جائے گا، اور پھر ایمان نہ لانے والوں کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے اور انہیں سخت عذاب پر متنبہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے وہ لائق ہو۔ تو آیت 1 سے 15 تک آسمان پھٹ جائے گا، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم پر کاربند ہونے کے لیے اپنے کان لگائے ہوئے ہوگا۔ پھٹنے کا حکم پاتے ہی پھٹ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اسے بھی چاہیے کہ امر الہی بجا لائے، اس لیے کہ اس اللہ کا حکم ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے بڑا اور نہیں، جو سب پر غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں۔ ہر چیز اس کے سامنے پست اور لاچار، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے کیا ہے، سب سے بڑے ہیں، سب سے غالب ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی غالب نہیں۔ ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے پست اور لاچار ہے۔ تو وہ دن ہوگا تو جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آیت 3 دیکھیں۔ اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو ہے وہ اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی زمین، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین سے کتنی چیزیں نکالی جاتی ہیں نا، سونا اور ہیرا، ہر چیز نا، ہر چیز، انسانوں کے پھر اعمال اور مردے اور قبریں سب اگل دے گی۔ سونا، چاندی، ہیرا، موتی، لوہا، تانبا، سب کچھ، یہ زمین جو کچھ اس کے اندر ہوگا سب اگل دے گی قیامت کے دن۔ آیت 4 دیکھیں۔ اور اس میں جو بھی کچھ ہوگا وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اسی کے لائق وہ ہیں۔ تو اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک کی یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے، تو اس وقت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے والوں کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ ہاں، جس شخص کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ تو موت کو بلانے لگے گا
اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا، یعنی کہ یہ شخص اپنی دنیا میں مشغول تھا۔ آیت 14 اور 15، ان کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حالانکہ اس کا رب اسے باخوبی دیکھ رہا تھا؟ آیت دیکھیں، آیت 16 ہے، فلا اقسم بالشفق، مجھے شفق کی قسم ہے۔ تو شفق سے مراد دراصل سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد آسمان کے مغربی کناروں پر ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے، مجھے شفق کی قسم اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم اور پورے چاند کی قسم، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ انہیں کیا ہو رہا ہے، انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے؟ آیت 21 ہے، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ آیت 22، بلکہ یہ کفار تو جھوٹا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں۔ انہیں المناک یعنی دردناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ ہاں، ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا نیک بدلہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھی سورت مکمل ہو گئی۔ سورہ بروج بچی ہے جو ہماری آج کی لاسٹ سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بروج دیکھیں۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اس میں بھی آیت 22 ہے۔ سورہ بروج کا تعارف۔ سورہ بروج کی پہلی ہی آیت میں آسمان کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا گیا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، اس لیے اس سورہ کا نام بروج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بروج والے آسمان کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، یہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ غالب اور لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے، جس کا آسمان و زمین ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر اور خوب واقف ہے۔ آیت 9 اور 10 ہے، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ بھی نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان جلنے کا ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ تو آیت 1 سے لے کے آیت 10 تک کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ تو ان آیات میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحیح مسلم کی احادیث سے منقول ہے، اور وہ یہ ہے کہ پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جسے میں جادو سکھاؤں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار نیک شخص کے پاس سے گزرتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی دین پر وہ تھا، یعنی توحید پر تھا۔ ایسے شخص کو راہب کہتے تھے اور توحید کا وہ قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا تو جو اسے وہ اچھی لگتی تھی۔ ایک دن جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روکا تھا۔ کچھ روایتوں میں کہ وہ جانور شیر تھا اور لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دیجئے۔ اب جو اس نے پتھر جانور کی طرف پھینکا تو جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے۔ چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس سے درخواست کی کہ اس کی بینا یعنی آنکھوں کی روشنی واپس لائے۔ تو لڑکے نے اس سے کہا کہ شفا دینے والا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اسی لیے اگر تم یہ وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر تم ایمان لاؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ اس نے یہ شرط مان لی۔ لڑکے نے دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بینائی عطا فرمائی اس کو، اور وہ توحید پر ایمان لے آیا۔ ان واقعات کی خبر
بادشاہ کو ہوئی تو اس نے اس نابینا کو بھی گرفتار کر لیا، اور اس لڑکے اور راہب جو عیسائی تھا نا، جس سے وہ علم حاصل کرتا تھا، اس کو بھی گرفتار کر لیا۔ اب ان سب کو توحید کے انکار پر مجبور کیا۔ جب وہ نہیں مانے تو اس نے اس نابینا شخص اور راہب کو تو آری سے مروا دیا، یعنی اس کے اوپر بڑے بڑے آرے چلوا دیے، آرے کے ذریعے سے ان کو چیر دیا گیا۔ اور لڑکے کے بارے میں اپنے نوکر کو حکم دیا کہ اسے کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دے، لیکن جب وہ لوگ لڑکے کو لے کر گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پہاڑ پر زلزلہ آ گیا جس سے وہ لوگ سب مر گئے اور لڑکا زندہ رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی، جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی، وہ سب ڈوب گئے، لڑکا پھر سلامت زندہ چلا آیا۔ بادشاہ جب عاجز ہو گیا تو لڑکے نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے واقعی ماننا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے سولی پر چڑھاؤ، اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھاؤ، اور یہ کہنا کہ اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر تیر میرے اوپر نشانہ تم لگانا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اور تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر جا کر لگا اور اس سے وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بہت سارے لوگ ایمان لے آئے۔ اس موقع پر بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں، یعنی بڑی بڑی کھائیاں کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی، اور حکم دیا کہ جو کوئی دین حق کو نہیں چھوڑے گا، یعنی کہ توحید کو نہیں چھوڑے گا، اسے ان خندقوں میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ اس طرح ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو زندہ چلا دیا گیا، ایک بڑی تعداد کو زندہ جلا دیا ان ظالموں نے جو توحید کے دشمن تھے۔ تو ان لوگوں کو بھی آپ دیکھیں کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اتنی سخت سزا دی گئی، توحید پر ایمان لانے، اس پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے اتنی سخت ترین سزا دی گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے راحتیں رکھی ہیں، اور بادشاہ اور اس کے جو ساتھی تھے اس کے لیے، جو انہوں نے ظلم کیا، ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ تو دراصل یہاں پر بات قابل غور یہ ہے کہ انہیں مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے اور اللہ کو مانتے تھے۔ جو ظالم لوگ تھے، جو بادشاہ تھے، اس کے ساتھی تھے، ان کو یہی بات بری لگتی تھی کہ جو دوسرے ایمان والے جو تھے وہ توحید پر ایمان لے آئے تھے، توحید سے ان کو دشمنی تھی، اور صرف اور ایک اللہ کی وہ عبادت کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے اتنی بڑی تعداد کو کیا کیا؟ خندقوں میں سما دیا اور جلا دیا، اور کتنی بڑی تعداد ختم ہو گئی ایک کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے، اتنی بڑی سزا۔ تو آپ الحمدللہ دیکھیں ہم سب کتنے خوش نصیب ہیں، ہم سب کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آزادی سے کہتے ہیں اور دن رات کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور ہمیں کوئی مشکل نہیں آتی نا، ہمیں کوئی ایسی الحمدللہ، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ماشاء اللہ، کوئی ایسی مصیبت نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ عافیت میں رکھے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم سب دنیا سے رخصت ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت 11 ہے۔ بے شک ایمان قبول کرنے والے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے، وہ بڑا بخشش کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک عظمت والا ہے، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ آیت 17، تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی، یعنی فرعون کی اور سمود کی؟ کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ آیت 20، اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
تو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے، ایمان اسلام کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔